نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے، صحت کی محافظ ہے، تکلیف رفع کرتی ہے، بیماریاں دور کرتی ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، چہرہ روشن کرتی ہے، طبیعت خوشگوار بنا دیتی ہے، سستی ختم کرتی ہے۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے۔ اس کا حساب خود دینا ہوگا۔ کسی کی اصلیت کا بر وقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت غوث الاعظم نے فرمایا، ریاکار اور منافق کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ دین سے دنیا کماتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ حضرت علی کا قول ہے، صلہ رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں اور قطع رحمی کرنے سے طرح طرح کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی، بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ، کبھی چپ رہنے پہ۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پہ نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رشتہ داری کے لیے اہل نہیں ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے علاوہ کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں سکھ نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں ڈنس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کریں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرو، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ اس وقت بولیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ پرخلوص رشتوں کے نام نہیں ہوتے لیکن مقام ہوتے ہیں۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جا،
اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بیر ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی حاجت جس کی جلدی پوری ہونے کی خواہش ہو، جس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کوشش اور جدوجہد کر رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 111 مرتبہ آیت کریمہ نہایت توجہ سے پڑھے، پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلد اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔